وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، محترم اور محتشم اہل محبت و عشق و راحت و رحمت، مالک ذوالجلال والاکرام کا اور اس کے حبیب داور نبی محترم نبی محتشم سرور دو عالم محبوب خدا جان کائنات و جان ایمان آقا نامدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کی عنایت، جن کے صدقہ سے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی قربت و معیت کی خیرات نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت کا کرم کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ آج کے مضمون کے لیے میں نے چاہا کہ اس مضمون کو چنا جائے جس سے دلوں کے میل دور ہوتے ہیں، دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں، اور اس مالک کی طرف پلٹا جائے، وہ مالک جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ زمین پر اس کے بندے رہتے ہیں اور رہنے کے باوجود اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اس کے احکام کے خلاف چلتے ہیں، مگر وہ اپنے بندوں پر ستار العیوبی کی چادر محبت کو اور ستار العیوبی کی چادر کو ڈھانپ کر پھر بھی اپنی بندگی میں رکھے ہوئے۔ اسی حوالے سے رزق اس کا کھاتے ہیں، مگر رزق کھانے کے باوجود رسول کے لیے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں جو رازق ہے۔ اس کیفیت میں بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور خود بندوں کو بلا بلا کر 5 وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ، مالک میں ہوں مگر بلا بھی میں رہا ہوں، آ جاؤ۔ حالانکہ اسے بلاوے کی یا اسے پکارے جانے کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی اسے پکارے، اسے ہمارے ذکر کی، ہماری محبت کی، ہماری بندگی کی، ہماری تسبیحات کی، ہماری تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اسے ہوتی ہے جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کے سامنے کون اس کی ذات کے سامنے اپنی حاجت اس کے علاوہ رکھنے کے علاوہ بات کر سکتا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت ہے، حضور کی بارگاہ کا صدقہ ہے کہ رب باری تعالیٰ سے یہ تعلق بندگی عطا ہوا ہے، تو رب کو تو ضرورت نہیں ہے مگر وہ پھر بھی پیار کرتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے وہ چیز جس سے روحیں اور وہ محبت کا پہلا عنصر، پہلی صفت جس سے رب کی محبت کا پتہ لگتا ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر آج کا مضمون بھی یہی ہے، اہل ذکر کا مقام و مرتبہ۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں اور یاد محبت کی پہلی علامت۔ بندہ اسی کو یاد کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رب باری تعالیٰ کی محبت انسان کو انسان سے بلند کر کر انسان مرتضیٰ بنا دیتی ہے۔ آپ کی یہ انسان مرتضیٰ کیا ہے؟ انسان مرتضیٰ کی یہ جو اصطلاح میں نے استعمال کی، مرد مرتضیٰ کی، انسان مرتضیٰ کی، اس اصطلاح کا تعلق قرآن سے رب باری تعالیٰ نے سورہ الفجر شریف میں ارشاد فرمایا
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی، قرار پا جانے والی جان، ارجعی، کب تک دور رہے گا؟ رب کہہ رہا ہے کب تک دور رہے گا؟ ارجعی، آ جا، لوٹ آ، واپس آ جا، پلٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے پالنہار کی طرف، اپنے معبود حقیقی کی طرف، اپنے مطلوب کی طرف، اپنے مقصود کی طرف، اپنے رازق کی طرف، اپنے ستار العیوب مالک کی طرف، غفار الذنوب مالک کی طرف. اور پھر بلا کر کہتا ہے کہ جب تم پلٹو گے، تیرا پلٹنا ہوگا راضیۃ مرضیہ، پھر تیرے پلٹنے پر تجھے مقام دوں گا. پہلا مقام راضیہ ہوگا. راضیہ یہ ہے کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے، بس تیرے اخلاص کے ساتھ پلٹنے کی دیر ہے، رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے، رب راضی ہو جائے گا. اور ساتھ ہی فرمایا یہ مقام ایک علیحدہ مقام ہے. اس مقام رضا پر بندہ محبوب نہیں ہوتا، بندہ محب ہوتا ہے، رب محبوب ہوتا ہے. اور پھر جب اس کیفیت میں وہ ترقی کرتا ہوا اخلاص کی منزلوں کو طے کرتا ہے، اپنے مزاج کو عرشی بنا لیتا ہے، جسم فرشی ہو جاتا ہے، مزاج عرشی ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو احکامات محبت الہی اور محبت رسول کے تابع کر لیتا ہے. اپنے نفس کو بالکل اس طرح حضور غوث پاک نے اس کی مثال دی، حضور قدوۃ الاولیاء انہوں نے اس کی مثال دی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب بندے کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ بندہ غسال اور میت کی مانند رب کے احکام کا پابند ہو جائے. آپ نے دیکھا مردے کو نہلاتے، غسال غسل دینے والا جیسے چاہتا ہے اس کی کربٹ بدلا دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو لٹا دیتا ہے. ایک مقام عبرت بھی ہے، مقام عبرت بھی ہے، اور مقام عبرت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ بندے اگر تم اپنے آپ کو میرے احکام کے تابع کر دے، کیا کر دے؟ تابع کر دے، تو پھر دیکھ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اور اس میں جب تو ترقی کرتا ہو اوپر آئے گا، پھر وہ مقام آئے گا مارو تو کیا تجھے مقام مرتضیٰ کے مقام پر فائز کرتے ہوئے یہ مقام ہوگا. پہلے میں تجھ سے راضی تھا، پھر مقام مرتضیٰ یہ ہوگا کہ میں تجھ سے پوچھوں گا بتا تیری رضا کیا، بتا تیری رضا کیا. پہلے مقام محبت سے مقام محبوبیت تک میں تھا، مگر تیرا پیار میں اخلاص دیکھتے ہوئے میں نے شرف دیا، میں نے عزت دی، میں نے تکریم دی، اور اس عزت و تکریم و شرف کے نتیجے میں مقام کے دے دیا کہ اب میں محب بن گیا تیرا، تو میرا محبوب ہو گیا. مقام مرتضیٰ، مرد مرتضیٰ، انسان مرتضیٰ کی یہ کیفیت پا گیا. اور اس کیفیت میں قدم رکھنے کے لیے پہلا اصول، پہلا طریقہ، پہلا مقام، پہلا وصف، پہلی صفت، پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان رب کا ذاکر ہو جائے، ذکر والا ہو جائے، اپنے معبود کی محبت کو یاد کرنے والا بن جائے. اچھا یہ یاد ایک ہماری طرح زبانی ہوتی ہے، رب تو زبانی بھی سنتا ہے. ایک ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہماری طرح پڑھنا، اللہ 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 پڑھنا، اور ایک ہے اس طرح اللہ کو پکارنا کہ جس طرح بندگی کا حق. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں، میں اس کی مثال آپ کو دنیا کی مثال سے دیتا ہوں. ہم اپنے معاش کے اندر، سرگرمی تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر اتنے انہماک میں ہو جاتے ہیں
میں یہ منظر دیکھتا ہوں یہاں پر، ہم خود بھی شامل ہیں، دیکھتا ہوں کہ جون جولائی کی تپتی ہوئی گرمی ہوتی ہے، اس تپتی ہوئی گرمی میں اب جب گاڑی کے اندر ساتھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ تو وہاں ہے، لائٹ تو ہے نہیں، پنکھا ہے نہیں، آپ کاروبار کرتے مزدوروں کو دیکھیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سارا دن بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں، اب ان کی توجہ اپنے انہماک کے معاش کی طرف ہو گئی، اور اس معاش کے انہماک میں وہ یہ نہیں دیکھتا میرے کپڑوں کی حالت کیا ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کو پسینے کی کیفیت کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے ساتھ معاملہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جب اسے مزدوری ملتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو جا کر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ آپ اس سکون کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اب اس چیز کو پرے کر دیں، اگر انسان اس کیفیت کو اخلاص میں سے اگر 100% نہیں، چند % کیا 1% بھی اخلاص کے ساتھ رب کو یوں پکارے کہ وہ دنیا کی پرواہ نہ کرے، تو رب کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں نے کہا فَاذْكُرُونِی، پہلے وصف کے نتیجے میں بندے کو کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، تو نے اخلاص سے مجھے پکارا، تو نے مجھے یاد کیا، اور یاد محبت کی علامت ہے، اور علامت بتا رہی ہے تجھے میری ربوبیت کا سودا قبول ہے، تو میرا بندگی کے اس رحمت والی چادر میں آ گیا، پہلے تو اعلان نہیں کر رہا تھا، اب اعلان والا بن گیا، فَاذْكُرُونِی، تو نے مجھے یاد کیا، میری محبت کا اظہار کیا، مجھ سے اپنے تعلق کا اظہار کیا، اب رب باری تعالیٰ کو ذکر کی حاجت نہیں، یاد کی حاجت نہیں، رب باری تعالیٰ کو ہمارے ان اذکار کی ضرورت نہیں، مگر رب باری تعالیٰ ان اذکار کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے اصل میں ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی، تو نے مجھے یاد کیا، اذکرکم، اب اس کا اجر اتنا بڑا ہے بندے، اگر تو گمان کر، ہم لوگ گمان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہمارا نام لیں، میں کہتا ہوں آپ کا کسی سے روحانی تعلق نہیں ہو، استاد سے، شیخ سے، سرکار داتا صاحب سے، حضور غوث پاک سے، بھلے میں یوں لے لیتا ہوں سرکار کی ذات سے، بڑے بڑے لوگوں کی بات، سرکار بہت اوپر بات، چلے میں کسی ایسا بندہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کبھی میرا ذکر کرے، اس کی زبان پر میرا نام آئے، تو جب وہ نام لیتا ہے تو آپ پر کیا بیتتی ہے اگر اس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے؟ بتائیں، غائبانہ طور پر بھی پوچھتا رہتا ہے، اچھا انہوں نے میرا ذکر کیا تھا، اچھا مجھے یاد کیا کہتے تھے، میری طبیعت کا پوچھا تھا، کاروبار کا پوچھا تھا، اچھا محبت والے تھے، اچھا میری بات کی تھی تیرے لوگوں میں، انہوں نے کہا جی میری بات کی تھی، تو بندے پر کیا بیتتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ عام انسان جس سے محبت دنیا بھی کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ مرید کا تعلق ہو، وہ پیر مغاں کا تعلق ہو، وہ شیخ کا تعلق ہو، وہ استاد کا تعلق ہو، وہ تعلق کے نسبت و تعارف کا تعلق ہو، یہ عالم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر رب نام لے، بس ہمیں اصل میں وہ کیف نصیب نہیں ابھی تک ہوا کہ ہمارا یاد کرنا کیا ہے، اور اذکرکم کہہ کر پھر رب کا یاد کر کر عطا کرنا کیا ہے۔ اگر بندہ اس کیف و حلاوت و مٹھاس کو پا جائے تو پھر وہ پرواہ دنیا نہیں کرتا، پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی مخلوق کیا کہتی ہے، وہ کہتی مخلوق نے کیا کہنا ہے، جب رب ہی کہہ رہا ہے میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا چاہیے۔ یہ کیفیت محبت و ذکر ہے۔ رب نے کہا فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کرو، ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے، ہم بندے ہیں، مملوک ہیں، خادم ہیں، بنایا ہے، رزق دیا ہے، عزت دی، آنکھیں دی، سارا جسم دیا، ساری دنیا کی آسائشیں دی، اور یہ ساری دنیا خدمت انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے، for the serve of the humanity کے لیے رب نے بنایا۔ لکڑی کو کاٹا جاتا ہے تو کس کے لیے، جانور کو کاٹا جاتا ہے تو کس کے لیے، سبزی کٹتی ہے تو کس کے لیے، ساری چیزیں لیتے جائیں،
دولت اکٹھی ہو کر استعمال ہوتی ہے تو کس کے لیے؟ سمندر بحر و بر کس کے لیے مسخر کر دیے؟ انسان کے لیے. تو پھر انسان کے لیے بھی کچھ ہے کہ وہ بھی کسی کے لیے اپنے آپ کو گم کر دے. میرے محبوب آپ ذرا ان کو کر کے دکھاؤ، ایسا رب کا ذکر کرو کہ ہر ایک سے کٹ کر اس کی ہو جاؤ. اور اس کا پھر فیضان کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو. اور رب کہتا میں تمہارا ذکر کروں گا. لوگوں اس کا ذکر کرنا، رب کا ذکر کرنا، ہم جیسے عجیب و غریب پانی کی مخلوق کا، ہم جیسوں کا اس کا ذکر کرنا کتنی بڑی شان ہے. اور ہم غفلت والے اس ذاکر کو، اس ذکر والے کو بھولے بیٹھے ہیں جو ہم وقت تیار ہوتا ہے بغیر کسی لالچ کے. تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور اس کی یاد کا عالم کیا ہے؟ میں اس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حدیث دے دیتا ہوں آپ کو. اس کی یاد کا عالم کیا ہے؟ رب باری تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے، قیاما کھڑے بھی ہو تو اللہ کو یاد کرتے، وقعودا بیٹھے بھی ہو تو اللہ کو یاد کرتے. تو جہاں فرمایا کہ پھر یہاں تک کہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور کیفیت ذکر میں مدوش ہو جائیں، لیٹ جائیں، گر جائیں، مگر گر کر بھی میری یاد نہیں بھولتے، چاہے جسم کی کیفیت بھول جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا عقل والے کون ہوتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر جب وہ لوگ جو میرے ذکر میں گم ہو گئے، جب وہ زمین و آسمان کی فکر میں تفکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، پھر جیسا انہیں نظر آتا ہے کسی اور کو دکھتا ہی نہیں. سبحان اللہ. کسی اور کو نظر نہیں آتا، کسی اور کو ویسا دکھتا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک تو نے کوئی چیز کی بے فائدہ پیدا نہیں کی، عبث پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی. سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے. یہ ذکر کی کیفیت ہوتے ہیں. من يدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. مالک سے تو نے جہنم کی آگ میں بیچ دیا، وہ تو رسوا ہو گیا، وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ کم حیثیت ہو گیا. مالک ہمیں بچا لے. یہ کیفیت بن جاتی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب قرآن آیات میں سے آقا کی آیات، حضور ساری رات پڑھتے ہیں، ساری رات اس حالت میں پڑھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی فجر کے وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور کا مسلح مبارک بھی آنسوں سے تر ہوتا. حضور کا، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کی ریش مبارک بھی آنسوں سے تر ہوتی. پڑھ رہے ہوتے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. حضور پڑھ رہے ہیں منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. آقا کہہ رہے مالک ہمیں معاف کر دے. اب منظر لگا قرآن سے ذوقی جو ہے تغنم کے ساتھ ایسی مجھے شوق آیا تو پڑھا. اس طرح قرآن آنا چاہیے. قرآن سے تعلق رکھیے، یہ محبوب کا خط ہے جو محبوب کے نام سے ہمارے لیے لکھا ہے، ہمارے لیے لکھا. ساری رات پڑھتے بلال حبشی نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متبرم سوجے ہوئے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح ریش مبارک آنکھوں سے تر ہے.
پوچھا آقا یہ آپ کا حال ہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب وہ جملہ میرے آقا نے کہا جس پر بندگی ناز کرتی ہے، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال میرے رب کی کرم نوازیاں تو مجھ پر دیکھو، کیا میں اس پر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ حضور شکر گزاری کے ساتھ چاہیے، اور ہمیں فرضوں کی فکر ہی نہیں، ہمیں فرضوں کی فکر ہی نہیں، ہمیں وہ ذوق ہی نہیں، ہمیں وہ ذوق کے طلب ہی نہیں، ہمیں محبوب اور اپنے رب کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، سب کے لیے وقت ہے، مالک کے لیے وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو وہ وقت بہت قریب ہے، جب رب پوچھے گا میں نے تمہیں وقت دیا تھا میرے لیے کیا کیا، اور انسان کہے گا مالک میں بھول گیا، رب کہے گا انسان یوم کما نسیت ہے، جا تو مجھے بھولا تھا نا، آج میں تجھے بھول گیا۔ لوگوں جس دن اس کی بارگاہ سے یہ بات آ گئی کہ میں تجھے بھول گیا، سمجھ لینا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کہے میں تجھے بھولا، وہ آج یاد رکھے ہوئے، اور اس کی یاد کی علامت یہ ہے ہمارے گناہوں کی بدبو بھی لوگوں کو لگنے نہیں دیتا، چاہے جائے کہ اس سے ہمارا پردہ اٹھا دے۔ وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا یہ عالم اور مقام مرتضائیت کا عالم کیا ہے؟ ساری رات کھڑے ہوتے، رب کہتا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہ کی شانوں والے سونیا میں نے تجھے اس لیے تو قرآن نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، تو مشقت میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑا ہوا کر تھوڑی دیر کے لیے، تمہیں صبح بھی بڑے کام کرنے ہو۔ لوگوں یہ ذکر کی کیفیات حضور علیہ السلام کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی دے رہا ہوں، یہ مجلس عام نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی جس کا مفہوم حضور، جس کا مفہوم وحی باللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی شدہ، وحی من جانب اللہ، جس کے الفاظ میرے آقا کے ہوتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، متفق علیہ۔ فرمایا انا عند ظن عبدی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی معنی ذکرته فی معنی۔ اس حدیث کو جتنی دفعہ پڑھے نا فرض قرونی کے ساتھ تو مجھے تو لطف آتا ہے، اس کی کیفیت میں مزہ ہی ہو رہا ہے، مزہ ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے مطابق میرے مطابق جیسا تو گمان کرتا ہے، جیسا تو خیال کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیتا ہوں، جیسا تو گمان کرے۔ تیرا گمان ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو میں پیار ہی کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں تو میں معاف ہی کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت جن کا لقب صاحب السواک من نالین ہے، آقا علیہ السلام کے نالین اور مسواک اٹھانے والے لقب ہے ان کا۔ لوگوں پہچان یہ تھی، پیشے میں چروائے تھے، اڈے ورگا ہوتا تو کہتا جلائے نے، فلان نے، موچی نے، مغل نے، ایرانی نے، ملک نے، فلان جو نام لے لیں، کشمیری ہیں، بٹ ہیں، چودھری ہیں، کمبو ہیں، جو بھی لگا لیں، سارے نام لیتا۔ مگر اللہ والوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، صحابہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، ایک نسبت کا بس خیال رکھتے تھے آل رسول کا، اس کے بعد اسے دیکھتے تھے جو حضور کے کتنا قریب ہے، حضور کی نسبت والا کیسا، بس یہ دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے۔ اب پیشے میں چروائے، اور چروائے حضرت ابوبکر صدیق جیسے بہترین اعلیٰ قسم کے بزنس مین بھی، تاجر بھی، سیدنا فاروق اعظم جیسے ہائی ریسپیکٹڈ تاجر وہ بھی ہیں، مگر وہ سب بھی انہیں اسی نام سے یاد کرتے، صاحب السواک من نالین، حضور کے مسواک کے نالین اٹھانے والا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نے طبقات کی تقسیم کو توڑا اور اپنے اور محبوب کی محبت کی پہچان کو اجاگر کیا. یہ وجہ ہے، اس لیے میری سرکار نے کہا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اسی لیے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں. فوقیت کا معیار تقویٰ ہے، اور تقویٰ ادب و عشق رسول کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس لوگ آتے، فقیہ، عظیم فقیہ سے آتے، اور حنفیت کا سارا حنفی اسکول آف تھاٹ کا اصل اوریجن جو ہے وہ سیدنا امام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. آتے لوگ کہتے دعا کریں، آپ سے آگے رسول ہے دعا کریں. آپ دعا کرتے اور دعا کے بعد کہتے جاؤ تمہاری دعا قبول ہوگی، جاؤ جاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی. فرمایا آپ کو کیسے پتا؟ کہتا ہمیں فرماتے مجھے حضور نے بتا دیا. یقین دیکھو یار، یقین دیکھو، کاملیت دیکھو، اکملیت دیکھو، یقین دیکھو، اکمل دیکھو، کیسا یقین ہے. فرمایا وہ دعا قبول ہو گئی. فرمایا آپ کو کیا پتا، کیسے پتا کہ حضور نے کیا بتایا؟ فرمایا آقا نے بتایا تھا انا عند ظن عبدی بی، میرے مالک نے، رب نے میرے محبوب کو خبر دی تھی، میرے محبوب بتا دو میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا وہ گمان کر لے. تو ہمیں یقین ہے ہم مصطفیٰ کے صحابی ہیں، رب ہماری بات ٹالے گا نہیں. یہ کیفیت ایمان کی معراج ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے ساتھ جوڑنے کی معراج ہے، یہ توکل کی معراج ہے مصطفیٰ پر، یقین ہے. فرمایا اچھا اب اگلی بار فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندے جب بھی میرے یاد ذکر کرتا ہے، جب کسی وقت بھی مجھے میں یاد آ جاؤں، یاد آ جاؤں اجل کیا ہے، انا معه، تو یہ گمان نہ کر میں تجھ سے دور ہوں نا، انا معه، میں تیرے ساتھ ہوں. رب کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. انا معه اذا ذکرنی، جب بھی تو میرا ذکر کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اور آگے فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر تو اکیلے ذکر کرتا ہے کہتا ہے اللہ، کیا کہتا ہے؟ پیار کے ساتھ اللہ، کچھ پیار سے اللہ، اللہ نیچے بھی سنتا ہے، خفی میں بھی خیر ہے. ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھتے کہ خفی والا اعلیٰ ذکر ہے کہ جلی والا ذکر ہے، دونوں ذکر ہیں تو خدا کے نام، اور دونوں سنت مصطفیٰ. سودا اپنا اپنا ہے. کوئی ہنڈیا جو ہے وہ زیادہ مرچ مسالے والی کھاتا ہے، کوئی سادی کھا لیتا ہے. کھانا تو مقصود کھانا ہے نا اگر وہ تو یہ ہر مشرب اپنا ہے. کوئی تیز پسند کرتا ہے، میٹھا کو کم پسند کرتا ہے. یوں سمجھ لو، اس لیے کبھی جھگڑوں میں نہ پڑو کہ وہ اونچا کرتے ہیں ہم تو نیچے کرتے ہیں، وہ نیچے کرتے ہیں ہم وہ اونچا کرتے ہیں. بھائی جو کرتا ہے کرتا تو رب کا ذکر ہے نا، کافی ہے. اس کو نہیں گمان دینا، ہر ایک کا اپنا اجر ہے، فضیلت ہے. آری بات سمجھ؟ اس کے لیے اپنے ذہن کو وسعت دیا ہے. فلاں مجلس میں نہیں جانا وہاں اونچا ذکر ہوتا ہے، نہیں، ذکر کس کا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. فلاں مجلس میں نہیں جانا جی وہاں نیچے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا. ذکر اگر ہو رہا ہے یار کا اور مصطفیٰ کا، رب کا اور مصطفیٰ کا، جایا کریں. فرمایا اب ذکر کرتا ہے اکیلے میں، رب کہتا ہے میں بھی اکیلے میں اسے یاد کرتا ہوں. اور فرمایا وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَا لَا ذَكَرْتُ فِي مَا لَا خَيْرٍ، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، کیا مجمع میں یاد کرتا ہے، رب کہتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں. اب ایک نقطہ سمجھ لیں اس میں، اس حدیث کی شرح میں. اب یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ وہ یاد کرنے والا بہت متقی آدمی ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے، بہت قربت والا ہے، بہت نسبت والا ہے، بہت نمازی ہے، بہت روزہ دار ہے، بہت زکات والا ہے، بہت حج والا ہے. کہا نہیں،
بندہ ہو، جیسا بھی گناہگار، سیاہکار، روسیا، میں کہتا ہوں اے بھی کبابی بھی ہو، مگر رب نے کہا جب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے ذکر کی رحمت کی چھاؤں اس پر کر دیتا ہوں کہ واپس نہ چلا جائے، واپس لوٹ نہ جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے سونیا اپنے بندوں کو خبر کر دو، میرے بندوں کو، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کر مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی تم ہی مایوس ہوئے ہو، میری رحمت تم سے مایوس نہیں ہوئی ہے، اور تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارا مالک سارے گناہ معاف کرنے والا۔ یہ کیفیت۔ اور آگے فرمایا وہ جب میرا ذکر کرتے ہیں تو میں بھی جماعت میں ذکر کرتا ہوں، اور آگے فرمایا اگر وہ ایک بلش سبحان اللہ، سبحان ایک بلش میری طرف آتے ہیں، رب کہتا میں ایک بازو جاتا ہوں۔ اچھا یہاں پر اب ذکر نہیں ہو رہا کہ کون آگے آتا ہے، رب کہتا ہے حدیث کے جو لفظ ہے وہ تو شرع ہوگی، شان جیسے اس کی شان ہے۔ رب کہتا ہے میں خود اس کے ایک بازو آگے بڑھتا ہوں استقبال کے لیے، اور اگر وہ میرے ایک بازو آتا ہے میں اس کے دو بازو بڑھ جاتا ہوں۔ رب کہتا ہے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے اگر وہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک بازو آ جاتی ہے کہ تو آیا تو صحیح، اور اگر ایک بازو آتا ہے تو میں دو بازو آ جاتا ہوں۔ اور اختتام تو کمال ہو گیا، فرمایا وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے رب کہتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، چلا نہ جائے گا۔ رب کہتا ہے دوڑ کر، اے مالک تجھے کیا ضرورت اس طرح کی بات کرنے کی؟ رب کہتا ہے تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو میں خوش کتنا ہوتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں راضی کتنا ہوتا ہوں۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا صاحب کے شیخ فرمانے لگے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور وحی کر کے کہا داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے غافل ہوئے ہیں۔ تجھے پتا ہے داؤد میں کتنا پیار کرتا ہوں؟ اگر انہیں پتا لگ جائے گا جو مجھ سے دور ہے، جو صبح و شام مجھ سے دور بیٹھے ہیں، میرے غافل ہیں، میرے ذکر کی طرف نہیں آتے، میرے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، اگر انہیں پتا لگ جائے کہ میں رب ہو کر کس طرح ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہوں، تو فرمایا ان کے جوڑ ان کے جسموں سے جدا ہو جائیں، وہ اس محبت کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مر جائیں۔ اور کہا داؤد میرا یہ حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے دور ہیں، تو جو میرے ہو جاتے ہوں گے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں میں ان کو کیسا نوازتا ہوں گا، پھر انہیں کیا کرتا ہوں گا، پھر کسی کو خواجہ اجمیر بناؤں گا، کسی کو داتا اجمیر بناؤں گا، کسی کو سچیار پاک بناؤں گا، کسی کو نوشو پاک بناؤں گا، کسی کو داتا بھی اجمیر بناؤں گا، پھر یہ کیفیت عطا کر دوں گا، کسی کو غوث پاک بنا دوں گا، مگر وہ ہو میرا جائے، میرے ہو جائیں، اور جو میرے ہو جاتے ہیں پھر میرے رہتے ہیں، یہ مقام عطا ہو جاتا ہے۔ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ گمان کر رہے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے فرمایا فرشتے اس مجلس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت الہی انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر ان کے دل پر سکون نازل فرماتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کی حاضرین میں کرتا ہے۔ اور ماں کیا ایک اور حدیث آتی ہے، فرمایا ماں کہتا ہے لوگوں ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہمارا ذکر کرے، ہمارا ذکر کر رہا ہے، وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے، جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا تو کر رہا ہے، ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، فرشتوں کی مجلس میں میرا مان کر رہا ہے۔ دیکھ لینا حشر میں جب نامہ اعمال کھلے گا، دیکھ لینا رب کے بارگاہ میں لکھا ہوگا اس وقت اس نے اپنی زندگی کا یہ صفحہ رب کے ذکر میں گزارا تھا، اور وہ نور والا صفحہ کیا کرتا دیکھ لینا۔ ہماری باتیں قیاسات غلط ہو سکتے ہیں، رب کے محبوب کے فرامین
غلط نہیں ہو سکتے. سچیاں کی گلاں سچیاں نہیں اور سچیاں کی گلاں سچیاں نہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات. آگے یہ جو سکون کی خیرات کا فرمایا فرشتوں میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فرشتوں، میرا مالک فرماتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے جھگڑیں گے، خون خرابہ کریں گے، لڑیں گے. دیکھو اسے یقین ہے گناہ کیا ہے، سیاکار ہے، وہ سیاہ ہے، مگر اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے اور اس کے مالک کی پکڑ کی اسے ڈر اور خوف ہے، اس لیے میری طرف پلٹا ہے. تو میں نے اس کی اس یقین پر اسے معاف کر دیا، بخش دیا. اصل میں ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے. حضور نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ رب کے ذکر سے دور ہوتا ہے، ذکر کی مجالس سے دور ہوتا ہے. یہ جو جتنی سختی اخلاق میں آ گئی ہے اس کی وجہ بھی رب کے ذکر سے دوری ہے، حضور السلام والسلام کے ذکر سے دوری ہے. ہماری دوری کی وجہ سے دنیا کا رنگ چڑھ گیا اور اصل دل جس کا مرکز رب کا ذکر کا مرکز ہونا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی امانگاہ ہونی چاہیے. اس پر وہ کیفیت تالا و زنگ ایسا آ گیا کہ جس طرح زنگ والے لوہے کے اوپر جتنا مرضی آپ بہترین قسم کا معاملہ کر لیں، جب تک زنگ نہیں اترے گا لوہے کی کیفیت نہیں پلٹے گی. پلٹے گی نہیں تو لوہا اپنی اصل دکھا نہیں سکے گا. یہی کیفیت دل کی ہے. جب تک اس میں سے انا کا زنگ، میں کا زنگ، غرور کا زنگ، ظلم کا زنگ، جھوٹ کا، غیبت کا، بددیانتی کا، غفلت کا زنگ اترے گا نہیں، تب تک رب کا رنگ چلے گا نہیں. تم یہ رنگ اتار کے چلے جاؤ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کے ذریعے. رب کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے. اور حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں فرمایا جو کچھ لوگ محض اللہ کی رضا کی خاطر، سبحان اللہ پڑھے ہماری بات سرکار نے ہماری بات کی ہے، ہم نے سودا لے دیا ہے. نازوں پر اپنے عزتوں پر اپنے کرم پر مان کرو. ایسا نبی کہاں ملنا ہے؟ رب تو ہمارے لیے کیسا بنایا ہے. فرمایا جو لوگ بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر. قدسیہ والوں چھٹی آج تو زیادہ، اور آپ وہاں کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں. تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، کہتا ہے ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. ایسا مالک خدا رب کہاں مل رہا ہے؟ یہ پیار ہے اس کا، یہ محبت ہے اس کی. اپنے ذکر والوں کو نوازتا ہے اور جن کو ذکر کی خیر دے دیتا ہے. بس اختتام کرتا ہوں اس بات پر. اس کا اجر کیا دیتا ہے؟ اس کا اجر یہ دیتا ہے کہ جن کو اپنا ذکر عطا کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے مالک کی پرواہ کرتے، اپنے مالک کی پرواہ کرتے. میں اس حوالے سے ذکر والوں کی تاثیر پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اس کو تہذیب الکمال میں امام مصری نے صاحب الرجال میں بیان فرمایا کہ خواب میں آپ کے شاگرد نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ فرشتے اسے کھلا رہے ہیں، دیواریں توڑ دسترخوان بچھا ہے. اور تیسرا شخص ہے ورطہ حیرت میں گم ہے. عالی سے پوچھا یہ کون ہے مالک؟ یہ جو جنت کے دروازہ بند کر رضوان کی جگہ کھڑا ہے، جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ میرا احمد بن حنبل ہے. یہ میرا احمد بن حنبل، وہ احمد بن حنبل جو حضرت بشر حافی کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اور بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر فقیر کو. توبہ کی تو ساری زندگی ننگے پیر رہے. ہماری طرح ہمارے لوگ نہیں تھے. لوگوں خدا کی قسم
میں یہ ذکر کر کر واہ واہ کے لیے نہیں کرتا، میرا بہانہ یہ ہوتا ہے جہاں سے میں نے سیکھا ہے، لوگوں جس کا تم ذکر کرتے ہو تم اس کی صحبت میں ہوتے ہو، میں آپ کو ان کی صحبت میں لے کے جاتا ہوں کہ آؤ مل کر دیکھتے ہیں اللہ کے عاشق کیسے تھے اور ہمارا حال کیا ہے، شاید ان کے عشق کی ذروں سے کچھ ہمارا حال بدل جائے، کوئی پلٹ جائے، کوئی ہماری بات بدل جائے، کوئی دل کا کعبہ سمجھ جائے، کوئی سجدوں میں لذت آ جائے، تو ذکر میں حلاوت مل جائے۔ بشر عافی ننگے پیر چلنے والا فقیر ساری زندگی چلتا رہا، کیا ذکر والا تھا کہ جب تک رہے تب تک بغداد کی گلیوں میں کوئی جانور ان کے ادب کی وجہ سے گوبر نہیں کرتا تھا کہ رب کا محبوب بشر چلتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے احمد بن حنبل سے آپ تو صاحب شریعت ہیں، آپ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، ننگے پیر چلنے والا مجنون آدمی؟ آپ فرماتے شریعت میں جانتا ہوں، شریعت میں جانتا ہوں، اقوال علم میں جانتا ہوں، مگر شریعت والے کو بشر جانتا ہے۔ میں تو جان کی خبر لینے، فسانہ عشق اور سبق کا عشق کا درس لینے بشر کے پاس جاتا ہوں کہ بتاؤ بشر حال کیا ہے۔ اور ان کے گھر والوں کی صحبت کا یہ عالم کہ ایک مائی صاحبہ آئی، کہنے لگی امام احمد بن حنبل سے فرمانے لگی امام میں سود کاٹ رہی تھی، بادشاہ کی سواری اتری اور سواری گزرتے ہوئے میں نے اس سرکاری روشنی میں کچھ سود کاٹ لیا ہے، میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ لوگوں کیا لوگ ہوں گے، وہ کیا لوگ ہوں گے، حلال ہے کہ حرام؟ حضرت امام احمد بن حنبل سوال سن کر رو پڑے، سمجھ گئے کوئی اور عارفہ ہے، یہ کوئی نسبت اور تربیت والی ہے۔ فرمایا بی بی سوال کا جواب بعد میں، پہلے تعارف کروا تو کون ہے، کون ہے تو؟ فرمانے لگی میں بشر عافی کی بہن ہوں۔ رو پڑے، کہنے لگے باقیوں کے لیے حلال کہتا، تیرے لیے حرام ہے کیونکہ تو بشر عافی کی بہن۔ یہ احمد بن حنبل جنہوں نے اللہ کے رسول اللہ کے دین کی خاطر کوڑے کھائے، تو خواب میں اللہ نے فرمایا وہ جو دروازے پر جنتیوں کا دروگا بن کر کھڑا ہے، دروگوں کی طرح رب نے انہیں اتھارٹی دی ہے، جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ میرا احمد بن حنبل ہے۔ اچھا ہمارے تو انہوں نے میری خاطر تکلیفیں برداشت کی، میرے بن گئے تو میں نے اجر دیا ہے، تمہاری ہے جنت۔ یہ جنت تو احمد بن حنبل کی ہے، حسن حسین کی جنت کی مالکیت ہونے کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ سید ہزارہ پاک اور باقی صحابہ تو کہا مالک وہ جو اندر بیٹھے ہیں، وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں، کہا وہ بشر عافی ہے، اس نے ساری زندگی اپنی خواہش پر نہیں میری ذات کی مطابقت میں گزارا ہے، تو میں نے فرشتوں کو کہا اسے کھلاؤ، اسے پلاؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ۔ کہا وہ تیسرا کون ہے؟ کہا وہ میرا معروف کر رہی ہے، سب لوگ کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگتے تھے، معروف نے کبھی ایک سجدہ بھی اس نیت کے سوا نہیں کیا کہ اس نے ہمیشہ مجھ سے مجھ کو مانگا، مجھ سے مجھ کو مانگا، مجھ سے مجھ کو مانگا، اور کہا مالک مجھے اجر نہیں، مجھے تو چاہیے۔ جب وہ اس مقام پر آیا، آج اجر یہ ہے، میں نے کہا اس کے عرش کے پردے ہٹا دو، آج معروف میری دیدار میں مست کھڑا ہے۔ وہ جو اس والے ہو جاتے ہیں رب ان کو کل پر دیتا ہے اور بقا والا بناتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس نسبت کے سب کے رب باری تعالیٰ اپنی قربت و معیت کی صحبت کی خیرات عطا فرمائے۔